السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم 40 دن کا جو اسلامک کورس خواتین کے لیے شروع کیا گیا تھا، آج یہ 35ویں کلاس ہے اور اس کے بعد 5 کلاس رہ جائیں گی۔ جب یہ 5 کلاس کمپلیٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ تمام ہی خواتین کا جنہوں نے یہ کورس کیا ہے ان کا ایگزام لیا جائے گا اور ان کو ہمارے مدرسے کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ہمارے سبق میں 5 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ کاپی پین اوپن کر لیں، اور اگر آپ یاد رکھنا چاہیں، آپ کا مائنڈ اللہ نے شارپ بنایا ہے تو آپ یاد بھی کر سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ کاپی پین پر اس کو نوٹ کر لیں، جو آپ کو امپورٹنٹ لگے، جس کو آپ بھول سکتی ہوں، آپ کو یہ فیل ہو تو وہ چیز آپ نوٹ کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بے نکاحوں کا نکاح کرا دو، یعنی جو نکاح کے قابل ہوں تو والدین کو اور ذمہ داران کو، گھر کے بڑوں کو یہ حکم دیا گیا کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کرا دو۔ قرآن مجید میں سورہ النور میں آیت نمبر 32، 33 ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آیت کیا ہیں سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جن مرد خواتین کا نکاح نہ ہوا ہو ان کا نکاح کراؤ، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اگر یہ تنگ دست ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے موقع میسر نہیں ہوں تو انہیں پاک دامن رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز نہ کر دے۔ یعنی جو لوگ نکاح کے قابل نہیں ہیں، ان کا بھی رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کو صحیح لڑکوں کو صحیح لڑکیاں نہیں مل پا رہی ہیں، لڑکیوں کو صحیح لڑکے نہیں مل پا رہے ہیں، میل کا رشتہ نہیں مل پا رہا ہے، تو جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے پاک دامن رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور جو نکاح کے قابل ہیں، رشتے بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، 2 وقت کی روٹی وہ بیوی کو کھلا بھی سکتا ہے، اور لڑکی بھی اس قابل ہے کہ اس کا نکاح کرا دیا جائے، رشتے بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن والدین پھر بھی ٹال رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نکاح کے قابل ہوں، تمہارے بچے ہوں، تمہاری ذمہ داری میں رہنے والے لوگ ہوں، وہ گھر کے بڑوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بے نکاحوں کا نکاح کرا دو۔ یہ مت سوچو کہ صاحب مال و دولت بہت زیادہ ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، اللہ ان کی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ تو اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کے معاشرے میں لڑکوں کی لڑکیوں کی، بڑے سوچتے ہی نہیں ہیں، تو گھر کے بڑوں کو سوچنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے سبق میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، کم خرچ والے نکاح کی فضیلت۔ آپ ہیڈنگ لگائیں، کم خرچ والے نکاح کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ ہمارے یہاں تو سب سے زبردست شادی وہ کہلاتی ہے جس میں بہت بڑے میرج ہوم میں ہو رہی ہو، کوئی ریسورٹ وغیرہ میں ہو رہی ہو، اور زبردست کھانے ہوں، بفر سسٹم ہو، اور بے تحاشا کھانوں کی لسٹ ہو، چاؤمین بھی، برگر، دنیا بھر کے آئٹم وہاں رکھے ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں زبردست شادی ہے۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا، جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہو وہ نکاح برکت والا ہے۔ دنیا الٹی ہو گئی ہے، اگر نکاح سنت کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں تو کوئی بھی زنا کی طرف نہیں جائے گا۔ زنا کے دروازے کھلتے ہی جب نکاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے نکاح جو ہیں وہ کم خرچ والے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 3، ہیڈنگ لگائیں، چند عقائد۔ چند کہتے ہیں کچھ، یعنی کچھ عقائد کے بارے میں، اور سنت اور بدعت کے بارے میں، کہ سنت کس کو کہا جاتا ہے، بدعت کس کو کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان۔ عقیدہ نمبر 1، جتنی باتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں ان باتوں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ان کے سچا ہونے پر یقین رکھنا چاہیے، ان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بیان کردہ باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، یا ان پر مکمل یقین نہیں رکھتا ہے، یا اس میں شک کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ کفریہ حرکتیں ہیں یہ۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ شخص جو ایسا کرتا ہے۔ اسی لیے ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچا سمجھے کہ میرے نبی نے جتنی باتیں کہی ہیں میں ان سب پر ایمان لاتا ہوں اور سب کو مان لے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ نمبر 2، دوسرا عقیدہ، قرآن و حدیث کے کھلے اور واضح مطلب کو نہ ماننا۔ اس سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے اور بددین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اب اس حدیث کے مطلب کو کوئی نہیں مان رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کر رہا ہے، اس کو وہ نہیں مان رہا ہے، بلکہ گھما پھرا کے اپنے مطلب کا معنی وہ نکال رہا ہے، تو اس سے تو بددین ہو جائے گا، اور جو مانے ہی نہ بالکل تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث کے جو واضح مطلب ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان کو ماننا یہ ضروری ہے اسلام اور مسلمان اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور مسلمان سچا پکا بننے کے لیے۔ تو قرآن و حدیث کے کھلے اور واضح مطلب کو نہ ماننا اور اس میں سے اپنے مطلب کے معنی گڑھنا یہ بددینی کی علامت ہے۔ عقیدہ نمبر 3، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ کوئی اگر گناہ ہے، اس گناہ کو اگر کوئی شخص، کوئی عورت حلال سمجھتی ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اسلام سے نکل جاتی ہے۔ جس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو گناہ قرار دیا ہے، اب کوئی شخص اس گناہ کے کام کو گناہ سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان تو نہیں جائے گا، اسلام سے تو وہ خارج نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عقیدہ نمبر 3 ہے گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ گناہ کے قریب ہی نہ جانا چاہیے، لیکن اگر بدبختی سے گناہ میں مبتلا ہو جائے کوئی تو اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھے اور اس کی برائی کو اور اس کا حرام ہونے کو دل سے نہ نکالے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو کوئی بھی گناہ ہے اس کو گناہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں، بعض لوگ تو بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز اسلام میں گناہ ہے اس کو گناہ سمجھا جائے۔ عقیدہ نمبر 4، گناہ چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے گا ایمان نہیں جائے گا، البتہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 4 یہ بات یعنی ان کا یہ عقیدہ میں اس کو کیوں بول رہا ہوں؟ اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ گناہ چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو برا ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر برا کوئی نہیں سمجھے گا تو اس کا تو ایمان ہی چلا جائے گا، لیکن کوئی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے پھر بھی کرتا ہے تو اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور نڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے نا امیدی یہ بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں تو ہر حال میں مجھے بڑے درجات ملیں گے، مجھ سے تو سوال و جواب ہی نہیں ہوگا، میں تو بغیر روک ٹوک کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، مجھے تو میرے گناہوں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اللہ سے بے خوف ہو جانا ہے۔ یا یہ سمجھنا کہ میری ہرگز کسی طرح بخشش نہیں ہوگی، میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھے معافی نہیں کرے گا، یہ کفریہ غلطی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے، یعنی اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ سے امید بھی رکھے۔ عقیدہ نمبر 6، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان کا یقین کر لینا یہ بھی کفر ہے۔ ہاتھ دکھا کے بعض لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ جو اپنا نام بتا کر پوچھتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں پنڈت وغیرہ، کوئی بھی پاکھنڈی مولانا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے، تم غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین رکھنا آج کے ٹائم میں یہ بہت ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو غیب کی باتیں بتا دے گا، غیب کی باتیں کوئی نہیں بتا پاتا ہے۔ ہاں وہ شیطان تھوڑی بہت باتیں بتا دیتے ہیں ان لوگوں کو، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے۔ غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین رکھنا یہ بھی کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 7، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ غیب کا جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو بتا دیتا ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو کشف اور الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ اور عام لوگ جیسے کہ سائنسدان ہوتے ہیں
اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہم لوگ نہیں جان پاتے، یہ نشانیوں سے بتاتے ہیں، آلے کے ذریعے پتہ کر کے بتاتے ہیں، اس کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے. اور جیسے کہ ہم لوگ دھواں دیکھ کے بتا دیتے ہیں نا کہ آگ لگی ہوگی، اسی طرح سے ڈاکٹر، سائنسدان یہ نشانیوں کے ذریعے، نشانات اور آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے جو نشانیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں. تو یہ باتیں علم الغیب نہیں کہلائیں گی، بلکہ یہ غیب کی خبریں کہلائیں گی. ٹھیک ہے نا. عقیدہ نمبر 8، کسی کا نام لے کر ہمیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. کوئی اگر کافر ہے تو ہمیں نام لے کے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ لعنتی نہیں ہوا جس پر ہم نے لعنت کی ہے تو وہ لعنت کرنے والے پر واپس لوٹ آتی ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ دیں کہ اے اللہ تعالیٰ ظالموں پر لعنت فرما، اے اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں پر لعنت فرما، ہے نا. لیکن جیسے کہ عام طور پر ہم لوگ کسی سے کوئی دشمنی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو فوراً ہم لعنت بول دیتے ہیں اپنے مسلمان کے بارے میں، کسی بھی غیر مسلم کے بارے میں بھی جو نہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے نہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. بس کوئی بات ہو گئی ہم نے لعنت کر دی، اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن وہ غیر مسلم، وہ کافر، وہ کفار مکہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی اطلاع دی ہے، ان کو کافر یا ملعون کہنا گناہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نارملی ہر ایک کو کافر اور ملعون اور لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے. سنت اور بدعت، ہیڈنگ لگائیں، سنت اور بدعت. سنت اور بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے سنت کس کو کہا جاتا ہے، نوٹ کیجئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، یعنی حضور نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، یعنی حضور نے جو کیا ہے، جو چیزیں حضور کے قول اور فعل، قول کہتے ہیں بولنا، فعل کہتے ہیں کرنا، تو جو چیزیں حضور نے کی ہیں اور جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان کو کہتے ہیں سنت. اسی طرح جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، یعنی کسی نے آ کے حضور کو بتایا رسول اللہ یہ کام کیا گیا تھا آپ کی غیر موجودگی میں، یا ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو حضور نے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بندوں کو بتاتی ہیں کہ دیکھو بھائی یہ دین ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان باتوں کے علاوہ کوئی نئی بات دین میں نکالتا ہے، کوئی نئی باتیں جو صحابہ اکرام نے نہیں بتائی، جو صحابہ اکرام نہیں کیا کرتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی، وہ ساری باتیں اب کوئی اگر نکالتا ہے، نئی باتیں، تو اور ان نئی باتوں کو وہ ضروری بھی سمجھتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بدعت. بدعت بہت بڑا گناہ ہے. جیسے کہ آج کل 10واں 20واں 30واں 40واں 50واں یعنی کیا پتہ نہیں کیا نکل چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائی، اب لوگوں نے ان کو بنا لیا، اور یہ چیزیں جیسے 10واں 20واں یہ غیر مسلموں سے آیا ہے. غیر مسلموں میں 13واں ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، اور اب لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے. اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ کرے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ 10واں ہے 20واں ہے 30واں ہے 40واں ہے. 40واں اگر کسی کے یہاں نہ ہو تو اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں 40واں کرنے، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم 40واں کریں کیسے، پیسے نہیں ہیں، اوپر سے پریشر پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ لیا کہ جو نہ کرے اس کو خراب سمجھا جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہنے لگتا ہے بھائی حضور کے زمانے میں پنکھا بھی تو نہیں تھا، حضور کے زمانے میں لائٹیں بھی تو نہیں تھیں، تو یہ لائٹیں بھی بدعت ہو گئیں. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور میری تمام اسٹوڈنٹس، آپ ایک بات اچھے سے سمجھ لیں، اس لائٹ جلانے کو کوئی دین نہیں سمجھتا ہے، اس پنکھے کے نیچے بیٹھنے کو کوئی دین تو نہیں سمجھتا. یہ تو ایک ضرورت ہے. کوئی بیٹھے تو ٹھیک، کوئی یہ لائٹ جلائے تو ٹھیک، کوئی دوسری لائٹ جلائے تو ٹھیک. یہ تو ضرورت ہے، یہ تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے. لیکن جب اس لائٹ کو کوئی یہ سمجھنے لگے کہ اس لائٹ کے نیچے بیٹھنا ہی دین ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ جو نہیں بیٹھ رہا ہے وہ گنہگار ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گا. بدعت کہتے ہیں کہ کسی کو ثواب کا کام سمجھ لینا اور اس کو ضروری سمجھ لینا، حالانکہ وہ کام ہمارے نبی نے نہیں بتایا، وہ بدعت کہلاتا ہے. پنکھا یہ اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا، اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا. موبائل سے میں یہ تقریر بیان کر رہا ہوں تو جو دین کی بات بتا رہا ہوں یہ دین ہے، لیکن موبائل کے ذریعے بتا رہا ہوں نا میں، تو یہ دین تھوڑی کہلائے گا. تو بہت ساری چیزیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی آج وہ ہیں، جیسے کہ ٹرین، جہاز، بہت ساری چیزیں، لیکن ان کو کوئی دین نہیں سمجھتا ہے. لیکن یہ 10واں 20واں 30واں یہ اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ بدعت ہے. یعنی کوئی بھی ایسا نیا کام جو حضور نے بیان نہ کیا ہو
اور نہ صحابہ نے اس کام کو کیا ہو، پھر اس کو دین سمجھ کے کیا جائے. کوئی پنکھا کے نیچے بیٹھ رہا ہے تو اس کو دین سمجھ کے تھوڑی بیٹھ رہا ہے، لیکن اگر کوئی پنکھے کے نیچے دین سمجھ کے بیٹھنے لگے کہ اس پنکھے کے نیچے اس ٹائم بیٹھنا یہ ثواب کا کام ہے اور دوسروں کو بول رہے ہو تو یہ بدعت ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ اب آپ فرق سمجھ گئی ہوں گی. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہیڈنگ لگائیں. جب آدمی مر جاتا ہے، اگر قبر میں دفن کیا جائے تو دفن کے بعد، اور اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں بھی ہو، جیسے بہت سارے لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کٹ کے مر جاتے ہیں، تو جو جس جگہ جیسے مرتا ہے وہی اس کی قبر ہو جاتی ہے. بس اتنا سمجھ لیں آپ. تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر ہوتا ہے، دوسرے کا نکیر ہوتا ہے، اور یہ سوال و جواب کرتے ہیں. من ربک من نبیک ما دینک، ہے نا. تو جو مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ ایزلی سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، نکاح کرتے وقت رشتے کا معیار کیا ہو؟ شادیاں ہماری بچیاں جب کرتی ہیں تو ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو نکاح کرتے وقت معیار کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہوں، اپنی بہن کا کر رہے ہوں، اپنی بیٹی کا کر رہے ہوں، یا خود ہم اپنا کر رہے ہوں، تو رشتے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ رشتہ کرتے وقت جب نظر مال پر ہوگی، ذات برادری پر ہوگی، یا محض حسن و جمال پر ہوگی، پیسے پر ہوگی، تو پھر بعد میں جھگڑے بھی ہوں گے، بے برکتی بھی ہوگی، اور بے سکونی بھی ہوگی. اور اگر نظر سیرت اور کردار پر ہو، اسلام پر ہو، دینداری پر ہو، تو اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی ہوں گی اور محبتیں بھی ہوں گی. آج کل جو شادی ہوتی ہیں وہ کس بیس پر ہوتی ہیں؟ مال، دولت، حسن و جمال، برادری، ان ساری چیزوں پہ شادیاں ہوتی ہیں. لیکن دینداری کے بیس پر آج نہ لڑکے لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، نہ لڑکیوں کے گھر والے دینداری کے بیس پر کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں، اور نہ آج کل کی لڑکیاں دینداری کے بیس پر شادی کرنا چاہتی ہیں. تو آج کل آپ دیکھ لیں کہ 1 سال کے بعد ہی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، 5-6 سال کے اندر تو زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے. تو رشتہ کرتے وقت دینداری کو ہمیں بیس بنانا چاہیے، بنیاد بنانا چاہیے. مال دولت یہ امپورٹنٹ نہیں رکھتی ہے زندگی میں، بلکہ دینداری، بلکہ پاک دامنی، اس کی اچھائیاں، یہ اس کی جو سیرت ہے، صورت نہیں بلکہ اس کی سیرت معنی رکھتی ہے. تو نکاح کرتے وقت رشتے کا معیار لڑکے میں بھی اور لڑکی میں یہ ہونا چاہیے. بیوی کے کرنے کے کام، ہیڈنگ لگائیں، بیوی کے کرنے کے کام. ایک بیوی کو کیا کیا کام کرنا چاہیے بیوی بننے کے بعد؟ نمبر 1، خاوند کا اعتماد حاصل کرے. خاوند کا اعتماد حاصل کرے، یعنی خاوند کو اپنے اعتماد میں لے لے، اس کا یقین جیتے، خدمت کے ذریعے، سچائی کے ذریعے، امانت داری کے ذریعے، ایمانداری کے ذریعے. نمبر 2، لگائی بجھائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرے. ہوتا کیا ہے کہ اچھی فیملی ہے، بہت اچھے سے رہنا ہے میاں بیوی، اب بیوی کو آ کے کسی نے بڑھا دیا، کسی نے کچھ لگا دی، بجھا دی. اب بیوی جو ہے اس بڑھانے میں آ جاتی ہے، اس لگائی بجھائی میں آ جاتی ہے، اور پھر اپنے شوہر پر شک کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لگائی بجھائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے بیوی کو. خاوند کو محبت سے تسخیر کرے، محبت سے خاوند کے ساتھ پیش آئے. نمبر 4، بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں. نمبر 5، خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. خاوند کے رشتہ دار جو بھی ہوں، جن کے ساتھ خاوند اچھے سے رہتا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں. نمبر 7، شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی رہے. شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے، اس کو دینداری کی طرف مائل کرے، اس کو دین کی باتیں بتائے. نمبر 8، کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائے. ہماری خواتین کھانے تو پکاتی ہیں لیکن ذکر وغیرہ تو نہیں. یہ ضرور ہے کہ موبائل کے ذریعے یا تو باتیں چل رہی ہوں گی، یا سانگ سنے جا رہے ہوں گے، یا کچھ اور دیکھا جا رہا ہو. کھانے کو ذکر اور فکر کے ساتھ پکائے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا پکائیں، اور فکر کے ساتھ پکائیں، لاپرواہی کے ساتھ نہ پکائیں. نمبر 9، کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں. بعض خواتین جو ہے وہ کام کو وقت پر ہی نہیں سمیٹتی ہیں، پڑا رہتا ہے کام. تو کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت بنائیں. نمبر 10، گھر کو صاف ستھرا رکھیں. بعض خواتین ہیں جو گھر کو صاف ستھرا ہی نہیں رکھتی ہیں، غلط بات ہے. نمبر 11، فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں. نئی نئی شادی ہو کے لڑکیوں کی جاتی ہے تو 1-1 گھنٹے اپنے مائیں کے بات چل رہی ہے، غلط بات ہے. اور شوہر جب آ جائے تب تو بالکل ہی فون رکھ دیں، بس 15-20 منٹ، 10-15 منٹ آپ خیریت لیں، اس کے بعد فون پر مختصر بات کریں، زیادہ بات نہ کریں. نمبر 12، خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں. آپ کے شوہر ہیں، جاب پر جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، تو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ کاروبار میں برکت دے، دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرنا چاہیے. نمبر 13، خاوند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ لے.
شوہر آنے والا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ لے، بن سور کر بیٹھ جائے، اوور بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری خواتین اوور ہو جاتی ہیں، اوور بھی نہیں ہونا چاہیے، بس یہ کہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ایسا کہ شوہر کو اچھا لگے آپ کو دیکھ کر، ایسے بن کے بیٹھ جائیں۔ نمبر 15 نمبر 14 گھر کے اندر ایک جگہ مصلی کے لیے مخصوص کر دے۔ خواتین کو چاہیے کہ گھر میں ایک جگہ، جیسے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں روزانہ کی، تو ایک جس کو کہتے ہیں گھر کی مسجد بنانا چاہیے ہم سبھی لوگوں کو، یعنی گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک جگہ نماز پڑھنے کی سب کی ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک جگہ مصلی کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ نمبر 15 خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کرے، یعنی شوہر کو جس چیز کی ضرورت ہو تو فوراً اس ضرورت کو پوری کرے، یہ نہیں کہ صاحب آلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ٹھیک ہے ابھی لے آئیں گے، نہیں، فوراً اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے۔ آپ جب ایسی بن جائیں گی، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنے لگیں گی، تو آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت خود بخود اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ نمبر 16 اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کرے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ناگواری والی آپ کو پیش آ سکتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اپنے اندر صبر اور تحمل، برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، ہم فوراً جو ہے وہ تل ملا جاتے ہیں، نہیں، صبر اور تحمل اپنے اندر پیدا کریں۔ نمبر 18 ہر حال میں شوہر کا ساتھ دیں۔ یہ نہیں کہ صاحب شوہر اگر پرابلم میں ہے یا کوئی اور پرابلم ہو گئی، کوئی دقت آ گئی تو شوہر کا ساتھ چھوڑ دیں، نہیں، شوہر کا ساتھ دیں۔ یہ چیز تو ماشاءاللہ ہمارے انڈیا میں، ایشیا میں خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے کہ وہ شوہر کا ساتھ دیتی ہیں۔ نمبر 20 خاوند کو ناراض کر کے نہ سوئیں۔ اگر کسی بات پہ انبن ہو جاتی ہے اور شوہر ناراض ہے تو شوہر کو منا لیں، ناراضگی کے ساتھ شوہر ناراض ہو اور آپ سو جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 20 خاوند کی ناشکری نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے آج کل، کیا ناشکری تو بہت زیادہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، تم نے دیا کیا ہے؟ آج کل کی عورتیں کیا کہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تم نے میرے لیے، ساری زندگی میں نے پریشانیوں میں گزاری ہے۔ تو خاوند کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 20 خاوند کو ناراض کر کے نہ سوئے۔ نمبر 21 اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ شادی سے پہلے جو چکر وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھی وہ چلتے رہتے ہیں۔ شوہر باہر گئے، ادھر ہم اپنے جو غلط تعلقات رہے ہمارے ان کے ساتھ لگے ہوئے، غلط بات ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ غیر محرم مردوں سے تعلقات نہ رکھیں۔ نمبر 22 غیر محرم مردوں کے ساتھ جو تعلقات تھے ختم، شادی کے بعد توبہ کر لیں اور پاک دامنی والی زندگی گزاریں۔ غیر محرم مردوں سے تعلقات بالکل ختم۔ پوائنٹ نمبر 5 مشکلات کے حل کے لیے دعا۔ یہ آخری آج کے سبق کا ہمارا پوائنٹ ہے۔ دعا، جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلاس کو شیئر کریں۔ اب بس 5 سبق اور باقی ہیں، پھر ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔